دوستو، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے پلیٹ فارم سے آپ کا میزبان حمید کیسر آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہے۔ ہمارا ادب کے ساتھ جو پروگرام ہے اس میں ہم آپ کو پتہ ہے کہ اردو ادب کے حوالے سے آئے روز آپ کو بڑی شخصیات سے ملواتے ہیں جن کا فنون لطیفہ سے، ادب سے، پینٹنگ سے اور شاعری سے، افسانے سے تعلق ہوتا ہے۔ اساتذہ اکرام بھی آتے ہیں۔ آج کے پروگرام ادب کے ساتھ ہماری شخصیت ہیں ڈاکٹر عبدالوحید رانا۔ ڈاکٹر صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ عزت افزائی، بہت شکریہ آپ کا۔ جی ہاں ڈاکٹر صاحب، میں تو آپ سے سیکھنے والوں میں سے ہوں اور کہانی اور افسانہ ہم نے آپ سے سیکھا ہے جب ہلکا رواب ذوق کی محفلیں ہوتی تھیں، اور اس میں آپ دیکھیں ممتاز مفتی اور آپ دیکھیں کہ منصور کیسر، جی افشام ملک، جی اور مظہر الاسلام، اور دیکھیے منشا یاد، جی اور ہمارے باقی جو دو نوجوان دوست ہیں شعیب رشید خالد، امجد، یہ سارے لوگ، یہ سارے دوست موجود تھے۔ ڈاکٹر مرزا حامد بیگ بھی ڈاکٹر مرزا حامد بیگ آتے تھے، آپ کے دوستوں میں سے ہیں۔ جی تو ہم نے تو اس وقت جناب آپ سے سیکھا کہ وہ افسانے کے حوالے سے گفتگو کیسے کی جاتی ہے، اپنے سینئرز کی بات کو کہاں سے کیسے ہم بیچ میں سے سوال جواب نکالتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، آپ کا کہانی سے بنیادی تعلق ہے، ہم چونکہ اردو افسانے کے حوالے سے آپ کو جانتے ہیں، مگر میں یہاں سے شروع کروں گا کہ دیکھیے کہانی تو آپ کو اڑنا بچھونا ہے، لیکن اس زندگی کو گزارنے کے لیے ہماری پیشہ ورانہ جو ہے ضرورتیں ہیں وہ بھی ہیں۔ تو میں آپ سے پوچھوں گا ڈاکٹر صاحب کہ آپ کی جو پیشہ ورانہ صلاحیتیں ہیں ان پر تھوڑی سی بات کریں کہ آپ پیشہ ورانہ اس حوالے سے کس شعبے سے منسلک رہے اور کیا آپ نے کس طرح سے آپ نے اپنے کام کو آگے بڑھایا؟ جی، بہت شکریہ حمید کیسر۔ آپ کا اور میرا سفر چونکہ ہاتھ میں ہاتھ ڈالے گزرا ہے، ہم نے اکٹھا زندگی کی گرم سرد سارے دیکھے ہیں۔ پیشہ ورانہ زندگی سے شاید آپ کی مراد یہ ہے کہ میں کیا کرتا رہا اور میں نے کس طرح زندگی کا آغاز کیا۔ اگر ایک عملی آدمی کی حیثیت سے دیکھیں تو میں نے زندگی کا آغاز اس طرح کیا جس طرح ہر آدمی جو آگے بڑھنے کا خواہش مند ہوتا ہے اور زندگی میں کچھ کرنا چاہتا ہے اس طرح ہی کیا۔ تعلیم حاصل کی، قائد اعظم یونیورسٹی سے میں نے پڑھا، اس کے بعد میں باہر چلا گیا، کینیڈا سے میں نے مزید تعلیم حاصل کی، مینجمنٹ کی، اور برطانیہ سے اور ناروے سے میں نے اپنی تعلیم مکمل کی اور پی ایچ ڈی کیا بشریات کے اندر، اور بہت بڑے بڑے اساتذہ مجھے ملے۔ میں ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہوں جسے اپنا تعارف کرانے کے لیے کچھ زیادہ کہنا نہیں پڑتا، ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم فلاں کے شاگرد ہیں، تو اس سے ہمارے قد میں اضافہ خود بخود ہو جاتا ہے۔ کیا ہوا؟ جب میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ میں پروفیسر احمد حسن دانی کا شاگرد ہوں، بڑا نام ہے جی، اور میں ڈاکٹر ایم اے رؤوف کا شاگرد ہوں، یا ڈاکٹر مائیکل مہار کا شاگرد ہوں، یا ڈاکٹر جیمز ڈبلیو گرین کا شاگرد ہوں، تو مجھے یہ کہنا نہیں پڑتا کہ میں خود کیا ہوں، کیونکہ اتنے بڑے لوگوں کا شاگرد ہونا ہی میرے لیے اتنا بڑا اعزاز ہے، کریڈیبلٹی ایک بنتی ہے۔ ہم چاہے جو بھی ہوئے لیکن ہمارے استاد بہت بڑے تھے۔ یہ خوش قسمتی کا آغاز یہاں سے ہوا۔ کالج میں بھی بہت بڑے بڑے لوگوں سے پڑھنے کا موقع ملا، اتفاق سے اللہ نے ایسے اساتذہ دیے جنہوں نے ہمیں بہت کچھ سکھایا۔ میں گورڈن کالج میں پڑھتا تھا پہلے، اس کے بعد میں قائد اعظم یونیورسٹی میں گیا، اور اس کے بعد میں نے اپنی عملی زندگی کا آغاز جو تھا وہ بنیادی طور پہ صحافت سے کیا۔ اچھا جی ہاں، یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ صحافت سے آغاز کیا، لیکن میں زیادہ دن وہاں رہ نہیں سکا۔ وہ میل نہیں کھاتی تھی مجھے طبیعت کے ساتھ؟ نہیں، طبیعت کے ساتھ تو میل کھاتا تھا، لیکن میں ایک ایسے صحافتی ادارے سے وابستہ تھا جو سرکاری تھا، ملکیت حکومت کی تھی، اور تو مجھے لگتا تھا کہ میں صحافی بھی ہوں تو اور ساتھ ساتھ میں سرکاری ملازم بھی ہوں۔ تو بس ایسی، چونکہ لکھنے والا آدمی تھا تو مجھے خیال آیا، طبیعت ہوتی ہے، اور مجھے خیال آیا کہ یا تو میں پورا سرکاری ملازم بن جاؤں اور یا پھر صحافی بنوں۔ تو میں نے پھر سول سروس کے اندر میں چلا گیا، میں پلاننگ کمیشن میں رہا، وہاں سے پھر میں ریٹائر ہوا، لیکن علم کی جو ایک محبت تھی وہ میرے ساتھ رہی۔ میں نے اپنی تعلیم کو امپروو بھی کیا، پی ایچ ڈی کر لیا، اور میں چونکہ بنیادی طور پہ میں استاد بننا چاہتا تھا،
لیکن مجھے جو موقع پہلے ملا میں نے وہ کر لیا. ہم ان لوگوں میں سے تو نہیں ہیں جو اپنے کیریئر کے لیے بہت زیادہ ان کے پاس گنجائشیں ہوتی ہیں, جو ہمیں جو پہلے ملتا ہے ہم اسے اپنا. جی ہاں, میں مڈل کلاس کا آدمی تھا, تو مجھے پہلی جو چیز ملی وہ میں نے قبول کر لی, سرکاری ملازم ہو گیا. لیکن میں یونیورسٹی میں پڑھاتا رہا, قائد اعظم یونیورسٹی میں سے وابستہ رہا, اور وہاں میں نے بہت عرصہ پڑھایا. اور پھر پڑھانے کے بعد جب میں سرکاری ملازمت سے فارغ ہوا تو مجھے پھر کل وقتی استاد کی حیثیت سے کام کرنے کا موقع ملا. اور بچوں سے میری انٹریکشن پہلے ایک جماعت سے ہوتی تھی, کلاس سے ہوتی تھی, اب بہت سو سے ہوتی ہے. تو میری زندگی کے اندر یہ سمجھ لیجئے کہ وہ بچے جو ہیں وہ رنگ بھرتے رہتے ہیں. کیا بات ہے. اور میری زندگی کو خوشگوار بناتے ہیں. اور مجھے کبھی کبھی احساس ہوتا ہے کہ یہ لوگ اگر نہ ہوتے تو میری زندگی کتنی پھیکی ہوتی, کتنی بے رنگ ہوتی, اور شاید لکھنے لکھانے کے لیے بھی مجھے بہت سا مواد نہ ملتا. ایسی ہے. حمید قیصر صاحب, یہ پروفیشنل زندگی جو ہے وہ تو یہاں تک ہے, اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن اس میں بڑی بات اس وقت ہوئی جب مجھے ایک کہانی کار کی حیثیت سے ایک دفعہ میرے ایک افسر نے, جو مجھ سے بہت سینئر تھے, میں جونیئر افسر تھا, کہ میری لکھی ہوئی ایک, یہ میں ہمیشہ بتاتا ہوں, دہراتا ہوں, میری ایک لکھی ہوئی سمری پہ یہ کہنے کی بجائے کہ اس سمری میں کیا غلطی ہے, مجھے کہا کہ دیکھو بھائی, آپ ابھی جوان ہیں اور سرکاری ملازمت میں نئے آئے ہیں, آپ کا کیریئر ہے, یہ جو سرکاری کام ہے یہ بڑا سنجیدہ کام ہوتا ہے, یہ افسانہ نگاری نہیں ہوتی. یہ بات میرے دل کو بہت لگی, مجھے بہت برا لگا. مجھے ایسا لگا کہ انہوں نے افسانہ نگاری کو, تخلیقی کام کو, شاعری کو بہت کمتر سمجھا ہے, اور کہا ہے کہ وہ سنجیدہ کام نہیں ہے. سنجیدہ کام سرکاری دفتروں میں پی یو سی لگانا ہے, اور اس کے اوپر نوٹ چھوٹے چھوٹے انگریزی کے 4 حوالہ جات کوٹ کرنا, 4 سطریں لکھنا ہے. تو مجھے پہلی دفعہ احساس ہوا کہ ادیب ہونا, میں ڈسکریج نہیں ہوا, ڈس ہارٹ بھی نہیں ہوا, لیکن میرے اندر ایک طاقت پیدا ہوئی کہ ادیب ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. اور کہیں نہ کہیں لوگوں کے ذہن میں یہ بات رہتی ہے کہ ادیب ہم سے عرفہ اور اعلیٰ آدمی ہے, ہم سے بہتر آدمی ہے. جو لوگ پڑھتے ہیں وہ تو ادیب سے محبت کرتے ہیں, اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اندر سے خالی ہوتے ہیں. ہاں جی, تو وہ مجھے, میرے لیے بڑا وہ تھا, ایک سبق تھا. اس وقت تو میں نے کچھ نہیں کیا, لیکن مجھے ذہن میں یہ رہا کہ میں کبھی لکھوں گا. اور پھر میں نے جب سرکاری ملازمت سے میں فارغ ہو گیا تو میں نے اس پہ پھر لکھنا شروع کیا. بالکل ٹھیک, بالکل. اور کچھ کہانیاں بھی میں نے اس ماحول پہ لکھی, افسانے بھی لکھے, اور لیکن اب تو میں باقاعدہ اسی دوران ہم نے دیکھا نا کہ آپ کی پہلی کتاب آئی پڑھاؤ سے پہلے. جی جی. تو پڑھاؤ سے پہلے کا آپ بتائیے نا, کہ وہ نیا تجربہ تھا, پہلی کتاب آ رہی, تو آپ کو کیسا فیل ہوا تھا؟ دیکھیں جی حمید قیصر صاحب, وہ تو اب دستیاب بھی نہیں ہے, میں نے آپ سے کوشش کی تھی کہ مجھے مل جائے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں, ایسا ہے حمید قیصر کہ میں ان لکھنے والوں میں سے ہوں جو بہت زیادہ نہیں لکھ سکتے. ایسا نہیں ہوتا کہ میں بیٹھ کے جب چاہوں جو لکھ لوں. میرے اندر, اور کہانی کے لیے میں اتنی زیادہ, میں یہ کہوں کہ مجھ پر ایک آمد کی کیفیت ہوتی ہے, تو ایسا نہیں ہوتا. میں کہانی کو ڈھونڈتا ہوں. مجھے سڑک پہ پڑی مل جاتی ہے, مجھے کسی گلی میں جاتے ہوئے کہانی مل جاتی ہے, مجھے کچھ لوگ ملتے ہیں جو کہانیاں سمیٹے اپنی جیبوں میں رکھے پھر رہے ہوتے ہیں سڑکوں پہ. مجھے ایک بارش کے تیز موسم میں یا تیز دھوپ میں کام کرتا مزدور, یا بارش میں بھیگتا کوئی بچہ نظر آتا ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ کہانی ہے. تو میں نے جو کہانیاں لکھی وہ سب وہ تھیں جو میرے سامنے پیش آئیں, یعنی میرا جو بصری تجربہ تھا میں نے اس کو کہانی بنایا. میں نے کچھ سوچ کے, گھڑ کے, بنا کے ایک ایسی کوئی کہانی پلاٹ کو تخلیق کر کے نہیں بنائی. میرے سامنے جو ہوا میں نے لکھ دیا. کچھ زبردستی نہیں کہ جیسے پینٹر ہے سامنے, وہ پینٹنگ جی جی جو بھی محسوس ہوا کہ یہ ایک فریم میرا بنتا ہے, کہانی اس میں آتی ہے, تو کہانی کو میں نے ڈھونڈا. مجھے کہانیاں جہاں مل گئیں, اور میری زندگی کے ساتھ جو واقعات جڑے ہوئے تھے, میرے سامنے ہونے والے واقعات تھے, وہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ آپ اگر بہت تیز لکھنے والے ہیں, بہت زیادہ لکھنے والے ہیں, تو آپ بہت کچھ لکھ سکتے ہیں.
وہ میری کہانیوں کا موضوع تھا اسی وجہ سے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی احساس ہے کہ میں جو میری کوتاہی تھی, بہت سے لوگ مجھ سے ناراض ہوئے, میرے جو محسن تھے, محبت کرنے والے تھے, کہ تم کم لکھتے ہو, اور وہ کہتے تھے کہ تم زیادہ لکھو. ایسا ہے؟ تو جی میں نے نہیں لکھا. میں اس اپنی سرکاری مصروفیات اور دفتری پیشہ ورانہ مصروفیات کی وجہ سے میں نے اس پہ بھی لکھا. یعنی میں میڈیا کو ڈیل کرتا تھا, تو میں نے پاکستان میں سیٹلائٹ کے آنے پر جو عام آدمی کا ریئیکشن تھا اس پہ کتاب لکھی. جی ہاں بالکل, جی ہاں, انگریزی زبان میں. پھر میں نے اب میرے محترم استاد پروفیسر احمد حسن دانی نے کہا کہ میں اردو زیادہ نہیں جانتا, اور بشریات اینتھروپولوجی پڑھنے والے لوگ نہیں جانتے, تم اتفاق سے اردو کے رائٹر ہو, تم اردو میں ایک کتاب لکھو. وہ بھی ہم نے دیکھی. تو وہ میرے ایک دوست پروفیسر انور اقبال اور ہم نے دونوں نے مل کے وہ کتاب تخلیق کی. بہت محنت کی اس کے اوپر, کہ ہم نے کہا اردو میں چاہے اس سے کوئی استفادہ کرے یا نہ کرے, ایک ریکارڈ پر آئے کہ اردو میں بھی اینتھروپولوجی پر, بشریات پر ایک کتاب موجود ہے. افکار و مباحث جو ہوئے ہیں وہ اس میں درج کر دیے. تو یہ اس طرح سے سفر میرا جاری رہا. لیکن میرے ساتھ کے بہت سے لوگ, بہت سے دوست, انہوں نے بہت لکھا, بہت زیادہ کام ان کا سامنے آیا. کچھ نام لیجیے نا ڈاکٹر صاحب, جیسے میں نے ہلکے کے حوالے سے. مثلا دیکھیں نا, آپ لکھتے رہے, آپ مستقل لکھتے رہے, ہم تو طالب زیادہ لکھتے رہے. جی نہیں, ہم سب. اس کے بعد اور بہت سے لوگ تھے میرے ساتھ, خواتین بہت اچھی لکھ رہی تھیں اس زمانے میں. افشاں عباسی بہت اچھا لکھ رہی تھی, محمودہ غازیہ بہت اچھا لکھ رہی تھی, فرخندہ شمیم بہت اچھا لکھ رہی تھی, اور اب بھی لکھ رہی ہیں یہ خواتین. ایک خاتون شبانہ حبیب بہت اچھا لکھ رہی تھی. بالکل, شبانہ حبیب بہت. فرحین چودھری نے لکھا. شہابہ گیلانی, جی ہاں, جو نام چینج کر لیا. جی نام انہوں نے تبدیل کر لیا. عرفانہ شاہین نے کم لکھا لیکن بہرحال لکھا. تو یہ خواتین بھی لکھتی نہیں, مردوں میں بہت سے تھے. مثلا میرا کچھ لوگ ہیں, ان سے مجھے گلہ ہے, شکایت ہے. میرے ہم اثر ہے, میرے دوست ہیں, بہت محبت ہے. سید محمد علی بہت کمال کا لکھنے والا تھا, لیکن اس نے اتنی توجہ نہیں دی, اس طرح نہیں لکھا جس طرح اس کو لکھنا چاہیے. سرکاری ملازمت آڑے آئی. جی بالکل. تو وہ ایک لکھ رہے ہیں ان کا. اس کے بعد ہمارے ہم اثروں میں محمد حمید شاہد نے بہت لکھا, بہت زیادہ لکھا. وہ تو نقاد بھی ہیں, اور وہ فکری حوالے سے نویس کہتا ہوں. جی بہت زود نویس ہے. یہ ان کی خوبی ہے, یہ ان کی خوبی ہے. وہ ان کے اندر اتنا زیادہ ان کو شوق بھی ہے اور پوٹینشیل ہے کہ وہ بہت لکھ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں 2 نام اور لوں گا. دیکھیے ہم اتنے اہم احمد جاوید مرحوم, یہ تو ہم سے سینئر لوگ ہیں نا. جی مطلب اسی دور کے نا, جب ہم ہلکا رواب ذوق, وہ تو منصور کیسر کا نام بھی آئے گا, احمد جاوید کا نام بھی آئے گا, سمیع آہوجہ کا نام بھی آئے گا, ڈاکٹر انور زاہدی صاحب. ڈاکٹر انور زاہدی تو شاعری اور افسانہ دونوں ہی لکھتے رہے, ناول بھی اور یہ سارا کچھ. جی ہاں. تو ڈاکٹر صاحب آپ کی کہانی میں میں یہ فیل کرتا ہوں کہ آپ کا جو مشاہدے کی حصہ ہے, آپ جیسے ہم بیٹھے ہیں, آپ گفتگو ہو رہی ہے, لیکن آپ کی جو دوسری آنکھ ہے نا افسانہ نگاروں والی, وہ چل رہی ہے متواتر. آپ کی کہانی میں مجھے یہ ایسے ہی لگتا ہے کہ وہ ایک رو چل رہی ہے, جو بظاہر آپ ایک کیریکٹر بن کے بیٹھے ہیں یا کیریکٹر کو سامنے دیکھ رہے ہیں, لیکن جو اصل کہانی ہے وہ پیچھے دوسری ایک رو چل رہی ہے. جی محسوس بھی نہیں ہونے دیتی ہوں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن اس کو صرف میری حد تک نہیں حمید کیسر, یہ اگر سب کے ساتھ ایسا ہے, آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے, اور جو دیگر لکھنے والے جن کا میں نے نام لیا وہ بہت اچھے لکھنے والے ہیں. کیا آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا؟ آپ کے ساتھ جو واقعہ ہوتا ہے اس کے بین السطور دیکھنے کی صلاحیت آپ میں موجود ہے, اسی لیے آپ کہانی کار ہیں, آپ لکھتے ہیں. دیکھیں ایک واقعہ جو ہوتا ہے, اگر ایک سڑک کے کنارے آپ جا رہے ہیں اور کوئی آدمی سڑک کے کنارے بیٹھا کچھ بیچ رہا ہے, سودا بیچ رہا ہے, تو سب لوگ اس کو سودا بیچنے والا آدمی سمجھ کے گزر جاتے ہیں. ایک آدمی رک جاتا ہے اور وہ اندر جھانکتا ہے اس سودا بیچنے کے عمل میں, اس کی شکل کو, اس کے تاثرات کو, اس دھوپ کو کہاں سے خریدا گیا, کب خریدا گیا, اس دھوپ کو دیکھتا ہے جو اس کے اوپر پڑ رہی ہے, اور وہ بڑی قناعت کے ساتھ, تندہی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے کہ میری یہ سودا بک جائے گا. سودا بیچ کے وہ کہاں جائے گا, کون لوگ ہیں جو اس کے منتظر ہیں کہ وہ گھر آئے گا یہ بیچ کے تو کھانا ملے گا.
جب آپ یہ سوچنے لگتے ہیں تو آپ کہانی کار بنتے ہیں، بالکل ٹھیک، آپ افسانہ نگار بنتے ہیں۔ افسانہ ایک واقعے کا نام ہے، اس واقعے کے اندر ایک تو مکینیکل عمل ہے نا جو ہوا، اس مکینیکل عمل میں جب آپ اپنی سوچ کو شامل کرتے ہیں، جب اس کے اندر آپ ایک واقعے کے اندر چھپی ہوئی حقیقت کو بیان کرتے ہیں جو عام آدمی نہیں دیکھ رہا، تو آپ افسانہ نگار ہیں۔ آپ میں اور ایک وقایہ نگار میں، ایک صحافی میں یہی فرق ہے کہ آپ جو ہیں وہ مثلا جس طرح فوٹوگرافر اور پینٹر میں کیا فرق ہے؟ فوٹوگرافر کیپچر کرتا ہے کیمرے کی آنکھ سے اس چیز کو جو سامنے ہو رہی جیسی ہے، لیکن آرٹسٹ جو ہے اسی عمل کو رنگوں کے ذریعے مزید وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے، اس واقعے کے اندر چھپی حسن کو نمایاں کرتا ہے یا چھپے ہوئے بدصورتی کو، دونوں کو نمایاں کرتا ہے، اور یہی اس فنکار کا کام ہے۔ تخلیقی عمل اسی کا نام ہے۔ بالکل صحیح۔ تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ سب لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اردو کہانی جو ہے وہ اس کا ایک جو عروج تھا وہ ختم ہونے کے بعد وہ عروج دوبارہ نہیں اسے ملا۔ یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ راولپنڈی اسلام آباد کو ہم شہر افسانہ کہتے رہے ہیں نا، یہ اسی دور کی بات ہے جب ہلکا رواب ذوق کی جو تحریک ہے، منشا صاحب اور باقی جتنے لوگ ہیں جو کچھ ہمیں نہیں رہے، اصل میں مگر زور سے لکھا گیا۔ دو باتیں ہوئی ہیں۔ افسانہ جو بہت اچھا نہیں لکھا، میں ایک آدمی کا نام لیتا ہوں جس کو میں بہت اہمیت دیتا ہوں۔ اب میرا خیال ہے ہمارے دور میں اور ہم سے پہلے جس آدمی نے بہت بھرپور افسانے لکھے اور اس کے اندر تخلیق کی اور تحریر کی کاٹ موجود تھی، اس آدمی کا نام ہے مرزا حامد بیگ۔ بالکل، مرزا حامد بیگ بہت بے پناہ لکھنے والا، تخلیقی صلاحیت سے مالا مال آدمی تھا، قلم کا مزدور دیکھا ہم نے۔ جی ہاں، لیکن اس آدمی نے اتنا نہیں لکھا جتنا لکھنا چاہیے تھا۔ وہ تحقیق کی طرف چلے گئے، ان کی بہت سی کتابیں آئیں، اردو افسانے کی روایت دیکھ لیجیے۔ جی ہاں، انارکلی بھی ان کا ابھی کچھ سال پہلے آیا، اور انہوں نے افسانے کے اوپر تنقید بھی کی اور علمی اور حوالے سے انہوں نے بہت کام کیا۔ یہ استاد ہے، بڑے پڑھے لکھے آدمی۔ اس کے علاوہ ہمارے بہت سے بڑے لکھنے والے جن کو ہم بڑا کہتے ہیں، وہ عمر میں بھی بڑے ہیں اور کام کی کمیت کے حساب سے کمیت بھی ان کی بہت زیادہ ہے، لیکن وہ اثر انداز نہیں ہوئے لوگوں کے اوپر، اس لیے کہ ادبی حلقوں میں ان کا ذکر ہوتا ہے، ادیب ان کو بہت اہمیت دیتے ہیں، لیکن وہ عام قاری تک نہیں پہنچے۔ گوشہ نشین قسم کے آدمی ہیں۔ نہیں، گوشہ نشین نہیں، انہوں نے لکھا بہت ہے، وہ اس لیے نہیں پہنچے کہ وہ عوام کے ساتھ جو طاقت، تخلیقی طاقت جو درکار ہے رابطہ کرنے کی، وہ ان کے پاس نہیں تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے عالمی ادب کو پڑھا نہیں تھا۔ دیکھیے ہمارے زمانے میں نجیب محفوظ بھی گزرا ہے، نوبل انعام یافتہ، اوہان پاموک بھی ہمارے پاس سامنے موجود ہے، ہمارے سامنے گابریل گارسیا مارکیز بھی موجود ہے جو کولمبین اسپینش میں لکھنے والا آدمی ہے، ہمارے ہاں ایران کے بہت بڑے بڑے لکھنے والے، مریم عبادی کا نام بھی آتا ہے، لیکن ہم ان لوگوں کو جب دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے پڑھا زیادہ ہے۔ ان کی ہر آدمی کا، جب آپ کا مطالعہ آپ کی اپنی تحریر سے کم ہو تو آپ تخلیقی عمل میں، یہ شاعری نہیں ہے جو صرف تخیل سے پیدا ہوتی ہے، شاعری ایک سامنے کے تجربے کو تخیل کی بہت بڑی رو کے ساتھ لے کے چلتی ہے۔ افسانے میں ایسا نہیں ہے، ناول میں ایسا نہیں ہے۔ ناول کے اندر ضروری ہے کہ آپ ارد گرد کے ماحول کے، تجربات کے، تاریخ کے، سیاست کے ان واقعات سے واقف بھی ہوں، ان سے آگاہی بھی حاصل کریں، اور آپ کے ارد گرد لکھے جانے والا ادب جو ہے آپ اسے بھی جانتے ہوں، اور جو کلاسیک میں کریٹ ہوا ہے اس کو بھی جانتے ہوں۔ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ یہ ہمارے ساتھ منٹو کی مثال لیں، منٹو کے پاس ڈگری کے حساب سے بہت زیادہ تعلیم نہیں تھی، لیکن کیا منٹو نے جب باری علی کے ساتھ مل کے امرتسر کے اندر وہ کتنی کہانیاں اس نے ترجمہ کی ہیں، اس نے روسی ادیبوں کو ترجمہ کیا، اس نے دوستویسکی کو ترجمہ کیا، لیو ٹالسٹائے کو ترجمہ کیا، اور وہ ترجمے چھپے، اور یہاں سے اس کو پتہ لگا کہ عالمی ادب کہاں ہے۔ اسی طریقے سے باقی سب کے ساتھ بھی شامل ہے، تراجم کرتے رہے، مثلا انتظار حسین نے کتنے غیر ملکی تراجم کیے ہیں، اشفاق احمد نے کتنے تراجم کیے ہیں، تو تراجم نہیں کیے تو پڑھا ہوا ہے لوگوں نے بہت زیادہ ہے۔ مستنصر حسین تارڑ جو ہمارے عہد کا، ہمارے زمانے کا ایک اہم آدمی ہے، بہت
زیادہ لکھنے والا آدمی ہے، لیکن آپ اس کو دیکھیں، اس کا مطالعہ اور مشاہدہ، اور وہ پوری دنیا کی خاک چھانتا ہے، تب وہ اس قابل ہوا ہے کہ وہ اچھا لکھ سکے۔ ایسے ہی ڈاکٹر صاحب دیکھیے کہ میں آپ کے بارے میں جب سوچتا ہوں کہ بھئی وہ پڑھاؤ سے پہلے کے بعد کیا ہوا کہ بیچ میں سارا کچھ ہو گیا، مجھے اب پتہ لگتا کیونکہ میں خود ایک ناول لکھ رہا ہوں، تو میں فیل کرتا ہوں کہ آپ نے یہ جو ناول جو بہت حد تک مکمل ہے، ایک شہر کی کتھا، وہ اصل میں یہاں راولپنڈی اسلام آباد، بلکہ اسلام آباد کہ کس طرح سے یہ شہر جو ہے یہ اس کی بنیادیں رکھی گئیں اور کیسے اس میں لوگ آئے، ایک معاشرہ جو ہے وہ تشکیل پایا، آپ اس پر لکھ رہے ہیں، میں نے کئی قسطیں پڑھی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اس پہ بات کیجیے اور مجھے بتائیے کب یہ مکمل ہوگا؟ جی، وہ پہلے اس کی آپ کو اس کے لیے میں نے وجہ تسمیہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ ہاں کہ آپ نے پورا وہ پڑھاؤ کیا اور اتنا طویل بیچ میں گیپ آ گیا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، وہ ایسا ہوا، وہ میرا خیال ہے اس کا وقت ہی اب آیا ہے، کیونکہ جب میری شعور کی آنکھ کھلی تو اس وقت میں لکھ سکتا تھا۔ واقعات تو میرے بچپن میں ہوئے تھے، لیکن شعوری طور پہ نہیں دیکھا تھا، ان کا صرف میں نے بصری تجربہ کیا ہوا تھا۔ میرا جب بچپن کا سب سے زیادہ خوشگوار تجربہ اور سب سے زیادہ افسوسناک تجربہ وہ یہ تھا کہ میں نے اس شہر میں جب آنکھ کھولی، میں جوان ہو رہا تھا، بڑا ہو رہا تھا، بچہ تھا، تو میں بنگالیوں کے ساتھ زندگی گزاری۔ وہ میرے ہمسائے تھے، میرے قرب جوار میں رہتے تھے۔ بنگالیوں کو ہم چاچا کہتے تھے، ان کی بیگمات کو ہم چاچیاں کہتے تھے، خالہ کہتے تھے۔ ہم ایک خاندان کی طرح رہتے تھے۔ لنگیاں پہلے ہوئے بنگالی، سڑکوں کے کنارے چھوٹے چھوٹے سٹال بنا کے پان بیچتے ہوئے، سانچی پان اور سگریٹ بیچتے ہوئے بنگالی، ایک خاص زبان بولتے ہوئے بنگالی، ان کے ساتھ بچپن گزرا۔ تو یہ تو کسی نے نہیں دیکھا، کسی نے نہیں دیکھا۔ پاکستان کے اندر یا تو بنگالیوں کا نام سنا ہے، بنگالیوں کو نہیں دیکھا۔ تو بنگالیوں کے ساتھ میرا وقت گزر رہا تھا، میں بڑا ہو رہا تھا، میرے گھر میں بنگالی آتے تھے، میرے والد کے دوست تھے، میری ماں کی سہیلیاں تھیں بنگالی خواتین۔ تو اس کو موضوع بنایا آپ نے؟ میں نے اس کو دیکھا۔ جب بعد میں پھر بنگال ہم سے جدا ہو رہا تھا تو اس وقت میں اتنا چھوٹا نہیں تھا، میں اسکول کی ایک بڑی جماعت میں آ چکا تھا، تو میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ اور وہ دن مجھے یاد ہے کہ جب پاکستان ٹوٹا، بنگلہ دیش بن گیا، اور اس دن بنگالیوں کے چہروں پہ کیا لکھا ہوا تھا، ہمارے چہروں پہ کیا لکھا ہوا تھا، ہم کیا کہہ رہے تھے، کیا ہو رہا تھا۔ میں وہاں نہیں تھا، لیکن یہاں بیٹھ کے دیکھ رہا تھا، اور یہ مشاہدہ بڑا عجیب تھا، ایک تیسری آنکھ کا تجربہ تھا، جو نہ بنگلہ دیش میں بیٹھی ہوئی تھی اور نہ یہاں کے سیاسی حالات کو دیکھ رہی تھی، ان لوگوں کو دیکھ رہی تھی جو میرے ساتھ رہتے تھے۔ جیسے ایک جج ہوتا ہے، دو پارٹیوں جج نہیں ہوتا، بلکہ دور کھڑا ہوا ایک بچہ ہے جس کے سامنے ایک حادثہ ہو رہا ہے، تو وہ حادثہ میرے سامنے ہو رہا تھا۔ پھر وہ چلے گئے، ان کے جانے کے بعد پھر پاکستان آگے بڑھتا رہا، پھر سیاسی حکومتیں آئیں، پھر یونیورسٹی کے واقعات آئے، پھر سیاست آئی، پھر میں بیوروکریسی کا حصہ بن گیا۔ میں نے بیوروکریسی میں ایک جونیئر افسر کی حیثیت سے آغاز کیا، پھر میں بہت سینئر پوزیشن تک پہنچا، تو یہ سب میں نے اس میں لکھنا شروع کیا۔ لیکن میری اس کتاب کے اندر، جس کو آپ آٹو بایوگرافیکل ناول کہتے ہیں، سب سے امپورٹنٹ جو آسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں نہیں ہوں، یہ میری کہانی نہیں ہے، یہ اس شہر کی کہانی ہے، اس لیے اس کا نام رکھا ہے ایک شہر کی کتھا، اور ان لوگوں کا ذکر ہے جو اہم ہیں، جن کو لوگ جانتے ہیں۔ زبردست، یہی ہماری تہذیب ہے ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیے کہ اس اسلام آباد ایک شہر تو اب بنا ہے نا، لیکن اس کے تدریجی جو مراحل ہیں، یہ آپ کا جو ناول ہے ایک شہر کی کتھا، اس کو پورٹرے کرتا ہے، اس ہسٹری کو، اس کلچر کو بیان کر رہا ہے جو ہماری آج کی نسل جو ہے وہ نہیں جانتی۔ یہ تاریخ نہیں ہے، مشاہدہ ہے۔ بالکل ایسا ہے، اور وہی تماشائی والا جو آپ نے فرمایا۔ دوستو دیکھیے اتنی بھرپور ڈاکٹر صاحب کی شخصیت، ان کا کام ہمارے سامنے ہے، ہم اس کو پھر بھی کسی نشست میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ اور یہ بہت ہی آج ہماری خوش نصیبی ڈاکٹر عبدالوحید رانا تشریف لائے اور ہمیں موقع دیا، ہم نے ان کے فن و شخصیت پہ گفتگو کی، اور ادب کے ساتھ میں آپ کو آج کے اجازت چاہتا ہوں، آج کے پروگرام میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔